اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر ہے 31۔ پیچھے ہم ذکر پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے جو بھی انہوں نے اچھے عمل کیے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، کون؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، جنات عدن، باغات ہیں ہمیشگی کے، تجری، بہتی ہیں، من تحتہم الانہار، اس کے نیچے نہریں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا بدلہ کیا ہوگا، یعنی جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے نا لوگ، ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ ان کا بدلہ جو ہے وہ جنت عدن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت عدن کا وارث بنا دے۔ جنت عدن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 11 مقامات پر کیا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر کیا ہے، اور جنت کے 8 درجے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر کیا۔ اب ہم بات کریں گے جنت عدن کی، کہ جو جنت عدن ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں، کیونکہ جتنے بھی درجے اور دروازے ہیں نا تو وہ ہر ایک انسان کو اس کے عمل کے مطابق ملنے ہیں۔ جس طرح جنت کے دروازے ہیں جیسے ہے باب الریان، باب الصلاۃ، یعنی اس میں سے روزہ رکھنے والے جائیں گے، اس میں سے نماز پڑھنے والے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے جنت نعیم ہے، نمازیں پڑھنے والے اس میں سے جائیں گے، اور مختلف اعمال ہیں ان کے جن کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت نعیم عطا فرمانی ہے۔ اسی طرح سے مختلف درجات ہیں۔ اب ایک درجہ جو ہے وہ ہے جنت عدن، یعنی کہ ہمیشگی کی جنت جو ہے وہ ملنی ہے۔ اور وہ کس کو ملنی ہے؟ وہ لوگ کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے، جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے اور احسن عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہی احسن عمل جن کا ذکر ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اچھے طریقے کے ساتھ، سب سے پہلے تو ان کی نیت اچھی، ان کا عقیدہ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے اندر حسن ہونا چاہیے، یعنی محبت کے ساتھ کیا گیا عمل۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت عدن بنائی ہے۔ اور جو تقوی والے لوگ ہوں گے ان کا ٹھکانہ بھی جو ہے وہ جنت عدن ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد کرنے والے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ صف کے اندر، کہ یہ لوگ جو جہاد کرنے والے اپنے جان اور مال کے ساتھ، ان کا ٹھکانہ بھی جو ہے وہ جنت عدن ہے۔ اب دیکھیں اس کا ذکر ہمیں سورۃ رعد میں ملتا ہے آیت نمبر 23 کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہمیں سورہ نحل کی آیت نمبر 31 میں جنت عدن کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 31 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں جنت عدن کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 61 میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہمیں آیت نمبر 76 میں ذکر ملتا ہے۔ سورہ فاطر میں ہمیں آیت نمبر 33 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 12 میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 50 میں ہمیں جنت عدن کا ذکر ملتا ہے، اور سورہ مومن کی آیت نمبر 8 میں بھی ذکر ملتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں بھی ذکر ملتا ہے۔ یعنی 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کا وعدہ کیا ہے اپنے نیکوکار لوگوں کے ساتھ اور اپنے پرہیزگار لوگوں کے ساتھ۔ تو آئیے نا، جب اللہ تعالیٰ نے 11 مرتبہ جو ہے وہ جنت عدن کا ذکر کیا ہے، تو آئے نا ہم ذرا سیر کرتے ہیں کہ یہ پھر جنت کیسی ہوگی، یہ درجہ کیسا ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 11 مرتبہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تو آئیں سیر کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت عدن کا وارث بنا دینا، مجھے اور جتنی میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ جنت عدن کے 5000 دروازے ہیں، سبحان اللہ، اور ہر دروازے پر 5000 فرشتے استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ جب ہم انشاءاللہ جنت عدن کے اندر داخل ہوں گے تو ہمارے استقبال کے لیے جو ہے جنت میں اس درجے کے اندر 5000 فرشتے جو ہیں وہ ہمارا استقبال کریں گے، اور 5000 ہی اس کے دروازے ہیں جہاں سے مرضی داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ جب اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے
تو فرشتے ان کو مبارکباد پیش کریں گے۔ ذرا سوچیں نا، ذرا تصور کریں کہ ہم جب جنت میں داخل ہو رہے ہیں، 5,000 فرشتے دروازے پر کھڑے ہیں ہمارے استقبال کے لیے، اور ہمیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم پاکیزہ زندگی گزار چکے، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جنت عدن کی نہروں کا ذکر کریں، اس کے چشموں کا ذکر کریں، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک میں جنت کی نہروں کا ذکر موجود ہے کہ جنت میں 4 نہریں ہیں، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی، جو مختلف مشروبات سے بھری ہوئی ہوں گی، خالص پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، جن کا ذائقہ کبھی بھی خراب ہونے والا نہیں ہے، جس کا ٹیسٹ کبھی بھی نہیں بدلے گا، شراب طہور کی نہریں، جس میں کوئی بھی نشہ نہیں ہے، کوئی بھی برائی نہیں ہے، اور وہ پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد خالص شہد کی نہریں ہوں گی، سبحان اللہ، جو جنت عدن میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اس کے بعد جنت عدن کے محلات کیسے ہیں، وہ سونے اور چاندی اور یاقوت سے بنے ہوئے ہیں، اور اس کی جو اینٹیں ہیں، تو اس کی جو اینٹیں ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہیں، یعنی جو محلات کے اندر اینٹیں لگائی گئی ہیں، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ جو ہے وہ چاندی کی ہوگی، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے اندر جو گارا ہے تو وہ خالص مشک کا گارا لگایا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر جنتی کو ایسا محل ملے گا کہ جس میں ہزاروں کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے میں ہر لمحہ نئی نعمتیں دستیاب ہوں گی، سبحان اللہ۔ ذرا سوچیں نا کہ یہ جنت ہمیں مل جائے تو کیسی ہماری زندگی ہوگی، کتنی پرسکون ہماری زندگی ہوگی۔ اللہ ہمیں جنت میں ایسے ہی محلات عطا فرمانا کہ جس میں ہزاروں کمرے ہوں، جس میں ہزاروں تیری نعمتیں ہوں کہ جو تو نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جنت کے درخت کیسے ہوں گے، سبحان اللہ۔ جنت کے درخت ایسے ہوں گے، اس کا سایہ اتنا گھنا ہوگا کہ ایک گھوڑا سوار اگر 100 سال تک دوڑتا رہے تو سایہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور ان درختوں کے جو تنے ہیں وہ سونے کے ہوں گے، اور اس کے پھل ہر جنتی کے سامنے جھک جائیں گے، قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ دنیا میں میرے آگے جھکتا تھا، آج میں نے ساری نعمتوں کو اس کے آگے جھکا دیا، جس چیز کے لیے دل کرے گا وہ ٹہنیاں ہمارے سامنے آ کر جھک جائیں گی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس جنت میں کون سی نعمتیں ہمیں عطا فرمانے والے ہیں؟ سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں تو ہمیں ڈر ہے نا کہ ہم مر جائیں گے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کب ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، لیکن وہاں پر موت کا بھی ڈر نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کی تھکن نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور ان کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، جو ان کا دل کرے گا اللہ تعالیٰ وہ ان کو عطا فرما دیں گے۔ تو اب ایک بار ذرا پھر ہم ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ جنت عدن عطا کرنے والے ہیں۔ تو جو میں نے 11 مقامات بتائے ہیں آپ کو، ان 11 مقامات کی چند ایک باتیں یہاں پر میں ذکر کرتی ہوں کہ وہ 11 مقامات پر ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ نے انعام ذکر فرمایا ہے، تو پھر ان کی خوبیاں کیا ذکر کی ہیں۔ فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، کوئی کام بھی جب بھی وہ کریں گے نا، پہلے وہ یہ دیکھیں گے کیا ہمارے اللہ کا حکم ہے، کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، پھر اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عدن کا وارث بنائیں گے۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، اور اس کے بعد نماز پڑھنے والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، صبر اور شکر کرنے والے ہوں گے، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے والے ہوں گے، صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے، اور لوگوں سے حسن سلوک کرنے والے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے، میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین جو دنیا کی لذتوں سے محروم رہے مگر اللہ کی رضا پر صبر کرتے رہے، دنیا میں انہوں نے کوئی سکون نہ دیکھا۔ بعض دفعہ ہم کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو
परेशानियों ही में घिरे रहते हैं और बेचारे ऐसे ही, एक परेशानी ख़त्म होती है फिर दूसरी आ गई, और करते करते इतनी परेशानियों में गुजरते गुजरते आखिर अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही वो लोग होंगे कि जो सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे होंगे, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे होंगे कि अच्छा जितना अल्लाह ताला ने मुझे अता किया। और इसी तरह मुहाजिरीन, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले लोग, ये सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। और फिर उसके बाद जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या होगी, अल्लाह ताला पूछेंगे जब ये जन्नत में ठिकाना मिल जाएगा, इनको जन्नत के अंदर महलात मिल जाएंगे, जन्नत की नेमतें पा लेंगे। अल्लाह फरमाएंगे बताओ मेरे बंदो तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हें और कौन सी नेमत चाहिए, और क्या चाहिए। अल्लाह ताला उनसे बार बार पूछेंगे, वो कहेंगे अल्लाह इससे बढ़कर और क्या है, कि आपने हमारे चेहरों को रोशन कर दिया, हमें जन्नतों में ठिकाना दे दिया, हमें इतनी नेमतें अता फरमा दी, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, इससे बढ़कर अभी एक नेमत और बाकी है। और फिर अल्लाह ताला अपने और उनके दरमियान से हिजाब हटा देंगे, और फिर ये जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको उन लोगों में शामिल फरमा दे कि जो अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपना दीदार नसीब फरमा दे। ये बहुत बड़ी एक नेमत होगी जन्नतियों के लिए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जन्नत अदन में ठिकाना अता फरमाए, और इसी तरह अल्लाह ताला हमें भी अपना दीदार करा दे। तो ये जन्नत की जो सैर है, हम चंद इशार के ज़रिए भी जन्नत की सैर करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, ओदी रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। बुझी होई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, सदा रहन वाली जवानी होवेगी। बुझी हुई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, सदा रहन वाली जवानी होवेगी। जायके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, ओदी रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, ओदी रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। जन्नत में जो सबसे पहली मेहमान नवाजी है ना, वो मछली की जाएगी, मछली की कलेजी होगी। सुभान अल्लाह। ते दाढ़ी मुछ कोलू शक्ल बेनियाज होवेगी, हुस्न यूसुफ दा ते दाऊद दी आवाज होवेगी। ते दाढ़ी मुछ कोलू शक्ल बेनियाज होवेगी, हुस्न यूसुफ दा ते दाऊद दी आवाज होवेगी। ते 33 सालां दे जवान उत्थे सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, ओदी रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। खांदे वन ते सवन्ने उत्थे फल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे। खांदे वन ते सवन्ने उत्थे फल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे। विच कस्तूरी आले लगे होए गारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। कैसा समा बहनों पुरबहार होवेगा, कैसा समा बहनों पुरबहार होवेगा, जदों अल्लाह पाक दा दीदार होवेगा। विच जन्नतां दे तकदे ए सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे,
विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, ओदी रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से बार बार दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसी जन्नत का वारिस बना देना। ये ख़ास दिन है, जिन दिनों से हम गुजर रहे हैं, ये दुआओं की कबूलियत के दिन हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ये जिस जन्नत की हम सैर कर रहे हैं, अल्लाह हमारा नाम उस जन्नत में लिख दे, अल्लाह हमारे नाम के महल उस जन्नत में बना दे, अल्लाह उस जन्नत की नेमतों को हमारे लिए लिख दे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। उसके बाद हम पढ़ रहे थे जन्नत अदन के बारे में कि अल्लाह फरमाते हैं उलाइका, यही वो लोग हैं, लहुम उनके लिए, जन्नत अदनिन, बागात हैं हमेशगी के। फिर उसके बाद फरमाया तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहिमुल अनहार, उसके नीचे नहरें। अल्लाह ताला ने जन्नत में 4 नहरें बनाई हैं, 4 बड़ी नहरें हैं, दूध की, शहद की, शराब की, पानी की, और ये ना खराब होने वाली, इसमें कोई बुराई नहीं होगी किसी किस्म की। और जो शराब है, शराबुन तहूरा, तो ये दुनिया में तो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों पर हराम किया, लेकिन जन्नत में ये दोनों पर हलाल होगी, दोनों के लिए। और फिर इसके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, इसमें कोई बुराई नहीं होगी, पी कर कोई नशा नहीं होगा, कोई सर में दर्द नहीं होगा, इंसान कोई बहकी बहकी बातें नहीं करेगा, बल्कि ये उसके पीने वालों के लिए फ़रद बख्श होगी। और फिर उसके बाद ये बड़ी बड़ी 4 नहरें हैं, और उसमें से छोटे छोटे खाले निकाले जाएंगे कि जो हर जन्नती के पोर्शन तक पहुंचाए जाएंगे, हर जन्नती के घर तक पहुंचा दी जाएंगी ये नहरें। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं मेरी बंदी अभी रुक ना, अभी नेमतें ख़त्म नहीं हुई, फिर तो क्या होगा। फरमाया युहल्लौना फीहा, फिर पहनाए जाएंगे उस जन्नत में, मिन असाविरा, कंगन, मिन ज़हबिन, सोने के। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मेरी बंदी आज दुनिया में तो तेरी हसरत ही रह जाती है कि तू कंगन पहन ले, कितना महंगा हो चुका है सोना। आज देखें एक आम इंसान की पहुंच से ये बहुत दूर निकल चुका है कि कुछ लोगों की हसरत ही रह जाती है। अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत में दोनों, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, दोनों के लिए सोने के कंगन हैं जो उनको पहनाए जाएंगे। सोने के कंगन का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि इसलिए कि जो सोने के कंगन है ये पहले वक्तों में बादशाह पहना करते थे। जब बादशाह का तस्वर ज़हन में लाएं तो ये एक बड़ा निज़ाम था कि जो बड़े बड़े बादशाह होते थे ना, वो सोने के कंगन पहन कर रखा करते थे, और ये बहुत ही लोगों के लिए मतलब अच्छी और खुशी की बात होती थी सोने के कंगन पहनना। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में ये बहुत बड़ी नेमत रखी है कि चाहे मर्द होगा चाहे औरत, उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते जाइए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल कयामत के दिन कि जहाँ तक अगर वज़ू का पानी लगा होगा ना बाजुओं पर, तो वहाँ तक कल जन्नतों में उसको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। जब ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनते हैं, तो जब वो वज़ू करने लगते हैं, उनकी मोहब्बत देखिए, वो जब वज़ू करने लगते हैं पूरी कमीज़ उतार देते हैं और पानी को बगलों तक डालते हैं, और वो फरमाते हैं कि मैं जो है यहाँ तक सोने के कंगन पहनूंगा। दुनिया में तो अल्लाह ताला ने मर्द पर सोना हराम कर दिया। पीछे हमने शराब का जिक्र पढ़ा, वो दुनिया में मर्द औरत दोनों पर हराम है, लेकिन जन्नत में दोनों पर हलाल हो जाएगी। और फिर इसके बाद सोना जो है वो औरत के लिए तो दुनिया में हलाल है, लेकिन मर्द पर हराम है। और लेकिन जन्नत में जाकर मर्दों के लिए भी सोना हलाल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आप देखें कि जो सोने के कंगन का जिक्र मिलता है कुरान पाक में, हमें 4 मरतबा मिलता है 4 मकामात पर कि जन्नतियों को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। एक जिक्र सूरत हज की आयत नंबर 23 में है, और दूसरा जिक्र जो हम सूरह कहफ पढ़े हैं आयत नंबर 31 में, तीसरा जिक्र जो है वो सूरह फातिर की आयत नंबर 33 में हमें मिलेगा, और चौथा जिक्र सूरह दहर की आयत नंबर 21 के अंदर इस हमें मिलेगा। और फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के कलाइयों के अंदर जन्नतों के कंगन पहना दें, अल्लाह उन नेमतों पर हमारा नाम लिख दें। उसके बाद फरमाया अभी भी नेमतें ख़त्म नहीं होंगी उन लोगों के लिए जो ईमान लाकर नेक अमल करने वाले हैं। ज़रा शान तो देखिए ना,